السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے، ان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ کی ان کے اوپر جو نعمتیں ہوئیں، اللہ نے ان میں سے انبیاء مبعوث کیے، ان کے لوگوں کو سردار بنایا، ان کو حکومت دی، کنگڈم دی۔ تو یہ چیزیں یاد کرا کے بتانا یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، اپنی کمی کوتاہیاں ان کو دور کرو، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرو۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20۔ اس کے الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ الفاظ ہے کہ یا قومی، اے میری قوم۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو مکالمہ ہے، وہ بتا رہا ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم۔ اب آگے جو خطاب ہے وہ بیان ہو رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اب نعمت کون کون سی ہے؟ یہاں پر دو اہم چیزیں بتائی جا رہی ہیں، بلکہ تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ کہہ یہ رہا ہے کہ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، بنی اسرائیل میں سے انبیاء بنائے۔ اور دوسری وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز جنرلی بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا، اور اس نے تمہیں وہ دیا جو اس نے کسی کو نہ دیا۔ اور اگلے الفاظ ہیں اسی کے ساتھ من العالمین، تمام جہانوں میں سے، یعنی تمام جہانوں میں سے اس نے تمہیں وہ دیا جو اس نے کسی کو نہیں دیا۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی اس نے دیا، جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کا خود کو اہل بنایا تھا، خود کو اہل بنایا تھا، اس لیے ان کو وہ کچھ دیا گیا۔ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا ان کے ساتھ۔ جب انہوں نے، یا جس دور میں انہوں نے خود کو اہل ثابت کیا، تو ان کے اوپر اللہ کے انعامات بھی ہو رہے تھے، انہیں حکومت بھی بہت بڑی عظمت والی ملی ہوئی تھی۔ انبیاء جو تھے وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ ظاہر ہے کہ ہم تو گن بھی نہیں سکتے کہ کتنے انبیاء ہیں ان میں سے۔ موسٹلی انبیاء جو ہیں یہ سارے بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں۔ تو اس طرح سے سوچیں نا کہ ان کو کتنی اہمیت حاصل تھی پورے جہان میں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، اب یہ ان کو سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لو، کہ یہ جو اللہ کے انعامات ہیں تمہارے اوپر، جو دنیا میں کسی بھی قوم یا اقوام کو نہیں ملے، تمہیں ملے، تو تم اپنی اس لیگیسی کا خیال کر لو۔
تو آج جو ہے وہ آپ ان کی تاریخ پڑھیں نا، یہ جو بنی اسرائیل کی، تو اس میں آپ کو ان کے عروج و زوال کی بڑی عبرت ناک داستانیں ملیں گی کہ جب ان کے پاس اقتدار تھا وہ کتنی عظیم قوم تھی، جب انہوں نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی تو کس قدر وہ پھر عذاب میں گر گئی، مردہ قوم بن گئی۔ تو بیسیکلی قرآن کریم کا یہ جو بیان ہے وہ لوگوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جو قوم بھی جب تک اللہ کے قوانین ضابطوں کے مطابق اپنا نظام چلاتی ہے وہ کامیاب رہتی ہے۔ جب وہ اپنا نظام اللہ کے قوانین سے ہٹ کر اپنی کوئی ذاتی مفاد کے لیے بناتی ہے تو پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، عذاب میں گر جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ چیزیں سمجھانی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے نا، ظاہر ہے کہ یہ کتاب مثانی ہے، دہرا دہرا کر باتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ازبر ہو جائیں۔ یہ اصول ہے، ضابطے ہیں۔ اس دور کے لوگوں کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ کون تھے، کس سن میں پیدا ہوئے، کب وہ فوت ہوئے، کس سن میں انہوں نے جنگ کی۔ یہ ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں نا، یہ انفارمیشن کی، قرآن کریم یہ نہیں، اس کو نہیں لیتا۔ بیسیکلی وہ مائنڈ سیٹ بیان کرتا ہے۔ تو وہ مائنڈ سیٹ جو چلا آ رہا ہے، اس دور کے لوگوں نے جو اچھے کام کیے تو ٹھیک ہے، ان کو اچھا نتیجہ مل گیا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس طرح سے تمہارا بھی یہی ہوگا کہ تمہیں بھی زندگی کی خوشحالیاں ملیں گی۔ اگر تم قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو جیسے فلاں قوم نے جو پیچھے گزر چکی، جیسے اس نے خلاف ورزی کی اور وہ تباہ ہوگی، ایسے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس طرح سے انداز ہے قرآن کا۔ تو وہ جو ہسٹوریکل انفارمیشن ہے، قرآن کریم اس کو سکپ کر دیتا ہے، اور آج ہمارا سارا زور اسی کے اوپر لگا ہوا ہے کہ وہ جو چیزیں قرآن نہیں بیان کرتا، ڈیلیبریٹلی بیان نہیں کرتا، ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو اصول ضابطے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ قابل غور چیزیں ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کس قسم کے مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہے، کون سا اصول اور ضابطہ دیتا ہے، اس کو اپلائی کرنے سے کیا ہوگا اور اس کو اپلائی نہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو پچھلی اقوام کو مثال کے طور پر بیان کر، یہ جو بنی اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، یہ بھی ایگزامپل کے طور پر ہمارے لیے بیان ہو رہی ہیں، ورنہ قرآن کہیں بھی ان کے افراد کا نام نہیں لیتا، ان کا وہ کس صدی میں رہتے تھے یہ بھی نہیں بتاتا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔